جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چوموں گا ان آنکھوں سے، چوموں گا ان آنکھوں سے وہ جنت کا نگینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، چلو آقا کے وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، وہ دربار، کہ مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، ایک مرتبہ کہہ دیجیے سبحان اللہ، مجھ کو میرے حالات نے مجبور کیا ہے، فرقت نے تیری رنجور کیا ہے، اس آئینہ دل کو بہت چور کیا ہے، اے کاش کے ہو پارے، اے کاش کے ہو پارے میرا ٹوٹا سفینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ، جاؤں گا مدینہ۔ مرحلے میں ہے، دو شخصیتیں ہمارے درمیان موجود ہیں، ایک صاحبزادہ محترم اور نبیرہ مکرم حضرت علامہ رفیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لخت جگر کے لخت جگر ہمارے یہاں اس وقت موجود ہیں، تشریف فرما ہے، ان کے بابرکت کلمات سے اس مجلس کی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اس سے قبل ہمارے بھائی، ہمارے رفیق اور ہمارے دکھ درد میں شریک رہنے والے ہمارے درسی ساتھی، جن کے بارے میں یہ کہوں کہ دو بھائی تھے، حقیقی قسمت کی ہے یہ خوبی، ایک شاہ و تاج والا، ایک بے نوا گدا ہے، وہی شاہ و تاج والا سرزمین دہرادون سے جو ہمارے درمیان تشریف لایا ہے اور جو قوم و ملت کے متعلق بڑا فکر اور بڑا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ میری مراد میرے بھائی جناب حضرت مولانا مفتی رئیس احمد صاحب مدد اللہ العالی، رئیس المتکلمین، رئیس المبلغ، اور مذہب اسلام کی اشاعت کا جس نے شیوا اپنا رکھا ہے، کریاں بکریاں گلی بگلی، گلی بگلی کوچا بکوچا، شہر در شہر جو یہ پیغام دیتے ہوئے جاتا ہے کہ مجھے قوم کو سریا کے اس پار پہنچانا ہے، اور جس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ خنجر چلے کہیں پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، میں اپنے بھائی سے درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی رئیس احمد صاحب مدد اللہ العالی سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، نہایت غم کا ماحول بن گیا ہے، کچھ رکھ دو، تو جلسہ چونکہ زیادہ دیر اب نہیں چلے گا، دعا بہت جلدی ہو جائے گی۔ ہمارے چھوٹے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب دعا کرا دیں گے، مجھے بھی حکم ہوا، حالانکہ آپ کے یہاں کے بہت ہونہار، ذمہ دار اور عالی شان محتمم حضرت مولانا مفتی ریاست صاحب نے مجھے خصوصی طور پر یہاں بلوایا تھا کہ آپ کو گھنٹوں کے حساب سے بات کرنی ہے رشتہ داروں سے، چونکہ آپ کی ہماری رشتہ داری ہے، ایک تعلق ہے،
کئی مرتبہ مجھے کہہ چکے تھے کہ آپ آتے نہیں ہو. اس بار میں نے وعدہ کیا کہ اس بار ضرور آؤں گا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ایسا ہوگا کہ پورے پروگرام کی جان ہی نکل جائے گی. اب چونکہ جو نظام ہے وہ تو دنیا کا چلتا رہے گا، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں، یہ چمن تو یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کر اڑ جائیں گے. نظام تو جیسا کیسا بھی ہے چلے گا، ابھی بھی چل رہا ہے، کل بھی چلے گا. مگر مجھے حکم ہوا کہ میں مختصر وقت میں کچھ آپ حضرات سے، اپنے رشتہ داروں سے بات کروں اور سمجھاؤں. تو چونکہ ماحول غم کا بھی ہے، میری گزارش ہے محبت میں کہ بالکل میرے قریب آ جاؤ تاکہ دعا کے وقت سمٹ جاؤ، اللہ سے دعائیں کر لیں حضرت رحمہ اللہ کے لیے بھی. اور آگے آ جائیے بھائی، آگے کی آ جائیے. ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے بڑے تمام علماء کے سپہ سالار سید الطائفہ جناب حضرت مولانا عبداللہ صاحب، حکیم عبداللہ صاحب مغیثی، ظاہر ہے کہ وہ ہر دل تڑپ رہا ہے. تو سب مل کے بیٹھ جاؤ، جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ بھی بالکل آگے آ جاؤ، کوئی جگہ خالی نہ بچے. ایسے مل کے بیٹھو کہ مفتی صاحب جب دعا کرائیں تو کہیں جگہ خالی نہ ہو، بالکل فرشتوں جیسا ماحول ہو. جو طلبہ ادھر ادھر گھوم رہے، میری اذن سے بھی گزارش ہے کہ بالکل مل کے بیٹھ جائیں، ادھر ادھر نہ گھومیں بھائی. اب جلسہ بالکل ختم ہونے والا. مفتی محمد اکمل صاحب سلمہ نے مجھے کہا کہ 15 منٹ یا 20 منٹ بس اتنی بات کرنی ہے اور پھر دعا کرا دیں گے وہ. اس لیے کوئی آدمی کھڑا ہوا نظر نہ آئے. آدمی تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ اخلاص اور انسان کی طلب اور کڑھن پہ فرق پڑتا ہے. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے جلسے کو قبول فرمائے. یہ حضرت کا مدرسہ اور حضرت کی ہمیشہ سرپرستی ایک عرصے تک حاصل رہی. کل وہ دعا میں مدرسے کے سرپرست شریک نہیں ہو سکیں گے. کل ان کے لیے خود ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. درود شریف پڑھو، میں بات شروع کروں گا. الحمدللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں اور عزیز دوستوں اور رشتہ داروں، یہ چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی ہے تاکہ اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو سمیٹ کے دعا کروائیں. کل تک جو جلسہ چلے گا زیادہ تر آپ وائزین کو دیکھیں گے وہ سب غم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. سب کا حال یکساں ہوگا. جب انسان کا مزاج متغیر ہوتا ہے، بدلا ہوا ہوتا ہے، وہ تو تقریباً ایک سی ہی باتیں سب کریں گے. اگر حضرت کا وصال نہ ہوا ہوتا اور ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آیا ہوا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ مختلف قسم کی باتیں آپ کے سامنے آتی. کوئی اصلاح معاشرہ کی فکر لیے بیٹھا رہتا، کوئی انسان شراب اور نشے کے خلاف اپنا خیمہ زن ہوتا، کوئی دوسرا انسان اپنی بچیوں اور بچوں کے لیے فکر مند نظر آتا، کوئی نماز اور روزوں کی قبولیت کے لوگوں کو اللہ کی طرف کھینچتا ہوا نظر آتا. مختلف قسم کے بیانات آپ سنتے، لیکن آپ کل تک دیکھیں گے کہ ہر آدمی آنے والا وہ اپنے غم میں نڈھال ہوگا، اپنی محبت اور اپنے تعلق کی بنیاد پر اپنے آپے میں اپنے آپے سے بالکل باہر ہوگا اور تقریباً وہ زیادہ تر موت کے اوپر بات کریں گے.
چونکہ ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے. یہ کوئی عام موت نہیں ہے, یہ کوئی عام انسان کا جانا نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات الانسان یا اذا مات العالم کما مات کیا ہے وہ عالم. ایک عالم کا مر جانا, ایک عالم کا منتقل ہو جانا, ایک عالم کا چلا جانا, وہ ایک عالم کی موت ہے, وہ ایک عام موت نہیں ہے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے, جانا تو سب نے, مگر کسی ایسے ذمہ دار جو اماموں کا ابا ہو, علماء کا باپ ہو, مدارس اور مراکز کا سرپرست ہو, جس نے بڑے بڑے لوگوں کے زمانے دیکھے ہو. جب ہم کبھی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ بڑے اکابرین کے قصے سنایا کرتے, فرمایا کرتے 60 مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب تشریف لائے, اتنی مرتبہ حضرت مولانا الیاس تشریف لائے, اتنی مرتبہ. آج بھی اللہ نے غضب کا ذہن دیا تھا, لیکن آخر کب تک؟ فرمایا کرتے اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں, اب تو چلنے کا وقت ہے. حالانکہ چلنے کا کوئی وقت ہے نہیں ہے. 100 سال کی عمر پائی, کیا کارنامے انجام دیے, کتنی خدمات, کتنے مدارس, کتنے مکاتب قائم کیے اور کروائے. پورے جہان میں ان کے شاگرد موجود ہیں. جانا اس کو بھی پڑا ہے, لہذا جانا ہمیں بھی پڑے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, جو دنیا میں آیا ہے وہ جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باری آئی ہے, آپ کو بھی موت نے لپیٹ لیا. تمام انبیاء اسی راستے سے گزر سے اللہ سے ملاقات کیے. آج ہمارے سرپرست بھی چلے گئے. اسی لیے قرآن عظیم کے اندر اس آیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں. اس کا ترجمہ ہے والعصر, عصر کہتے ہیں زمانے کو, اور زمانہ کیا ہے؟ زمانہ اللہ کا منشا ہے, زمانہ اللہ کی چاہت ہے, زمانہ اللہ کا طے شدہ ہے. اللہ نے فرمایا والعصر, زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں. ہاں کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں, ایمان کے بعد ایمان لاتے ہیں اور ایمان پر ڈٹ کر کے اعمال صالحہ کرتے ہیں. ان کے علاوہ کبھی کبھی انسان کو بہت ساری چیز سمجھ میں نہیں آتی. جب ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہے تھے تب یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ گہرائی کے ساتھ اس کے معانی اور مطالب کیا ہے, کیا سمجھا جائے اس بات سے. یہ ہمارے ساتھی تو ہیں, حضرت مفتی ریاست علی صاحب ہمارے بچپن کے دوست بھی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی پڑھے ہیں. ہمارے زاہد امجد صاحب بہت اچھے شاعر, بڑی باصلاحیت آدمی ہیں جو نظامت کرتے ہیں. ہم سب لوگ ساتھ پڑھے ہیں اور ساتھیوں میں بڑی محبت ہوتی ہے. اس دور میں یا تو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی یا وہ سمجھ میں ہی نہیں بات آتی, چونکہ زندگی کے جھٹکے انسان کو سمجھاتے ہیں, حالات انسان کا مطالعہ ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, سمجھ میں ہی نہیں آئی. واقعی آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم نے بھی سنا اور پڑھا ہے. کسی کے ایک بزرگ تھے, بہت غور فکر کرتے رہے اس آیت کے اندر, سمجھ میں نہیں آیا کیا مطلب ہے زمانے کی قسم. انسان سارے کے سارے گھاٹے کا سودا کر رہے اپنی زندگی میں, کیا مطلب ہے اس کا. تو وہ ایک دن چلے جا رہے تھے تو انہوں راستے میں گاؤں سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا ہوگا, اب سے اگر 25 سال پہلے جائیں گے تو ہمارے سب گاؤں میں بل اتفاق لوگ گرمیوں کے موسم میں برف بیچتے تھے. ایک تخت رکھ دیا اور سنبا رکھ لیا اور وہ توڑ توڑ کے برف بیچا کرتے تھے گرمیوں میں, اور سب لوگ کوئی اناج دے کے کوئی پیسے دے کے برف خرید کے لاتے. اس کا شربت, کوئی مہمان آتا تو اس کا شربت ہوتا, گھر میں بچے فرمائش کرتے تو اس کا شربت ہوتا, انسان کو گرمی لگتی تو خود اس کو پیتا. یہی ہر گاؤں میں ماحول تھا شہروں کو چھوڑ کر کے, چونکہ اس کے علاوہ کوئی ٹھنڈے پانی کا نظام نہیں تھا. تو وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک آواز لگا رہا ہے. آواز کیا لگا رہا ہے؟ وہ یوں نہیں کہہ رہا کہ لوگوں میرا برف خرید لو, میں پریشان ہوں. وہ کیا عربی میں آواز لگا رہا ہے, میں آپ کو اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں, بات لمبی ہو جائے. کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگوں
मेरे ऊपर रहम खाओ। या अय्युहन्नास इरहमू, ए लोगो मेरे साथ रहम खाओ। मैं ऐसा ताजिर हूं, मेरा रासुल माल घुला जा रहा है। मैं ऐसा ताजिर हूं, मेरी असल मालियत भी तबाह हुई जा रही है, मुझ पर रहम खाओ। वो ये नहीं कह रहा मेरा बर्फ खरीद लो, बल्कि क्या कह रहा, या अय्युहन्नास इरहमू, ओ लोगो मुझ पर रहम खाओ। मैं ऐसा ताजिर हूं कि मेरा रासुल माल घुला जा रहा है। आओ, क्या मतलब, बड़ी गहरी सोच की बात है। ये बजरू खड़े हुए सुन रहे हैं। ये उसके करीब गए और करीब जाके पूछा, दोबारा लगाओ, क्या बोल रहे हो? कहा कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तो अपना बर्फ बेच रहा हूं। कहा दोबारा आवाज लगाओ। उसने फिर आवाज लगाई, या अय्युहन्नास इरहमू, और वो पूरा जुमला फरमाया। बस ये दहाड़ मार के रो पड़े, दाढ़ी रोते रोते तर हो गई और अपने सर पकड़ के बैठ गए। उसने कहा, बड़े मियां, मैं अपना बर्फ बेच रहा हूं, आपसे मैंने कहा कुछ नहीं, आप दहाड़ मार के रो पड़े हैं। सफेद दाढ़ी थी, रोते रोते तर हो गई, सर पकड़ के बैठ गए। इसने ठंडा पानी पिलाया और कहा, क्या वजह है, क्या बात है, आप इतने क्यों रोते? कहने लगा, भाई 60 साल से इस आयत पर गौर कर रहा हूं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। लेकिन समझ में नहीं आता था। 60 साल के बाद आज तेरे एक जुमले ने मुझे झंझोड़ के रख दिया और इस आयत का मतलब समझा दिया कि इंसान को अल्लाह ने जिंदगी दी है, और जवानों किस लिए दी है, और किसानों किस लिए दी है, और ताजिरों किस लिए दी है? कभी गौर किया है? ये दी हुई अल्लाह की है, ये जान अल्लाह की है, ये जिस्म अल्लाह का है, ये माल अल्लाह का है, ये जमीन अल्लाह की है। आपने कभी गौर किया है कि हशर सबका वही होना है? हम सब घाटे में, जो आमाल सालिहा के बगैर चले जाएंगे, जो कुरान करीम के बगैर चले जाएंगे, जो सखावत के बगैर रुखसत हो जाएंगे। हाँ हाँ, कहने लगे आज समझ में आई है इस आयत का मतलब। कभी कभी इंसान को झटका समझा देता है। इन बड़े मियाँ को झटका लगा। ऐसी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो इंसान को बाद में समझ में आती है। एक मर्तबा हम बंबई चले गए। जब शुरू में गए तो शौक होता है, हम गांव से देहात से गए तो लगा कि यार सारी चीजें मुंबई की हमें देखनी चाहिए। तो हमारे हजरत जी, हमारे अव्वल पीरो मुर्शिद मुफ्ती मेहरबान शाह नव्वरल्लाहु मरकदहू, उनके दामाद वहां रहा करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, रईस आप जो है समंदर घूमने जाएंगे? मैंने हाँ बिल्कुल जाएंगे, हम तो आए इसलिए ताकि मुंबई घूमें। तो हम गए तो उनका बच्चा भी मामू मामू करके मुझे लिपट गया, मैं भी जाऊंगा। हमने उसको गोद में ले लिया। हम उसको लेके जब समंदर पे गए तो मौलाना अमीनुल इस्लाम कहने लगे, रईस भाई मैं तो 12 जा चुका हूं, काहे का टिकट खराब करना, तुम चले जाओ और ये तुम्हारा भांजा गोद में चला जाएगा, जाओ हो के आओ। तो वो समंदर की कश्ती में हमें टिकट दे के बिठा दिया। जब 1-2 किलोमीटर अंदर चले गए, चारों तरफ से किनारे और साहिल दिखना बंद हो गया, तो सामने से तुफान आ रही थी, तूफान आ रहा था। उस तूफान को देख करके खुद मल्लाह जो कश्ती को ड्राई कर रहा था वो परेशान हो गया। उसने हिदायत दी कि बहुत खतरनाक तूफान है और कश्ती को टकराने वाला है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको बचाऊं, लेकिन तुम लोग मजबूती से पकड़े रहना, डरना नहीं है। लेकिन इतनी ही देर में इसकी हिदायत करते करते वो अचानक हमारे जहाज से टकरा गई। यकीन मानिएगा उस दिन एक आयत का तर्जमा समझ में आया। कुरान अजीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया था, वो इज़ा गश्यहुम मौजुन कज़्ज़ुलल दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह ने फरमाया जब तुझे घेर लेती है मुसीबतें, जब समंदर में घिर जाता है, अब मौत के अलावा तुझे कुछ नजर नहीं आता, अब तो खालिस अल्लाह को दिल की गहराई से पुकारता है। वह इज़ा गश्यहुम मौजुन कज़्ज़ुलल दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। जब तुझे कन्नाडों की तरह घेर लेती है मुसीबतें और परेशानियां, फिर तू अल्लाह को खालिस होकर पुकारता है। हाँ हाँ, अभी आयत फौरन समझ में आई। चारों तरफ पानी है, किनारा और साहिल बहुत दूर है, औरतों की चीखें निकल गई, बूढ़े लोग गिर पड़े। यकीन मानना, मैंने उस बच्चे को जोर से पढ़ा। मैंने लाइफ में शायद इतने इखलास से कभी कलमा नहीं पढ़ा होगा। मैंने दिल की गहराई के साथ, इस यकीन के साथ कि अब चंद लम्हों में हम डूब जाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, और इतनी गहराई के साथ पढ़ा कि जिसे खुद को मेरे अंदर से, मेरे कलेजे में लग रहा था कि ये है कलबा, ये है कलबा, ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसा लग रहा था कि बस ये आखिरी वक्त है। कितने इखलास से पढ़ा होगा वो 30 साल पहले पढ़ा हुआ कुरान का तर्जमा, वो इज़ा गशहु मौजुन कज़ुलल, 1 मिनट में समझ में आ गया। और लोगों, क्या मौत आपको समझाती नहीं है? क्या जिम्मेदार का जाना आपको समझाता नहीं है? क्या आपके पास ये पैगाम नहीं है? क्या आपकी जिंदगी में ये झटका नहीं है? और माल जमा करने वालों, और जमीन इकट्ठी करने वालों, और प्लॉट पर प्लॉट बनाने वालों, क्या अब्दुल्ला मुर्शिद जैसा इंसान जिसके सैकड़ों शागिर्द हो, खुलफा हो, उलमा हो, तलबा हो, उसका जाना आपको झंझोड़ता नहीं है कि कल हमें भी जाना है? और अगर जाना है तो आपके पास तैयारी क्या है? अगर जाना है तो आपके पास मसाला क्या है कि अल्लाह के रूबरू होंगे तो क्या पेश करोगे? कभी सोचा है? दाढ़ियां नहीं है, नमाजें नहीं है, रोजा नहीं है, ज़कात नहीं है, खैर खाई के जज्बे नहीं है, यतीमों के सर पे हाथ नहीं है, मदारिस के तलबा से प्यार नहीं है, क्या पेश करोगे? कभी सोचा है? नहीं सोचा। चाहिए तो ये था कि इस तरह की मौत के झटके आपको झंझोड़ के रख देते। हाँ, अगर धुओं से बचता अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला के, हकीम साहब के बेशुमार शागिर्द उनके लिए दुआ करते हैं। हाँ, अगर बचा होता बेशुमार खुलफा उनके लिए सजदा रेज़ हुए होंगे। लेकिन कुरान में आया है, इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्ताखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब अल्लाह ने लिख दिया मौत तो 1 सेकंड इधर न इधर। इसलिए इबरत पकड़ो, अपने मरने से पहले अपने मरने की तैयारी करो, इन हालात से सबक पकड़ो, वरना सब खसारे में है, वरना सब घाटे के सौदा कर रहे हैं। जवान घाटे में हो, और बूढ़ो सफेद दाढ़ी वालों घाटे में हो। ये जमीनें काम नहीं आएंगी, ये प्लॉट काम नहीं आएंगे, हाँ, ये बेटे काम नहीं आएंगे, ये भाई काम नहीं आएंगे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखिही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। मा लकुम मिन नसीर, तुम पछताओगे। इसलिए कल हमारा जलसा है, इसमें अपनी और अपने बड़ों की फिक्र करना, जलसे में आना और अपनी आखिरत के लिए तोशा जमा करना, सब करेंगे नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी हैसियत से ज्यादा हाथ उठा के वादा करो, करेंगे, जलसे में भी आएंगे और तोशा भी जमा करेंगे, ताकि फिक्र आखिरत और आखिरत में हमारा एक वसीख हिस्सा जमा हो जाए। अल्लाह ताला मुझे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा लेना इल्लल बलागुल मुबीन।